وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ اور آپ کو جو نبوت ملی اور کتاب ملی، اس کا تذکرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور کیسے دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کتاب عطا فرمائی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بہت ساری پچھلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، پیغمبر آئے سمجھاتے رہے لیکن کوئی مستقل کتاب نہیں تھی۔ تو ان بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ رحم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو جب ہلاک کیا تو وہ بھی ایک بستی تھی جو ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ظالم سے نجات دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو تورات ہے، بصائر للناس وہدن ورحمہ۔ اس کتاب کی 3 خاصیتیں تھیں تورات کی۔ نمبر 1، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ بنی۔ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جو لوگ صاحب بصیرت نہیں ہوتے نا، ان کو آپ 100 دفعہ کوئی بات سمجھائیں ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، لیکن جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ اشاروں سے بھی بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو آسمانی کتاب کا پہلا کردار کیا ہے؟ آپ کے اندر بصیرت پیدا کر دینا۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وہدن، بصیرت سے اگلا درجہ ہے ہدایت۔ جب آپ کے اندر صحیح اور غلط بات کو سمجھنے کی بصیرت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، آپ اس قابل ہوتے ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کیا کہ پہلے بنی اسرائیل میں بصیرت پیدا ہو گئی تورات کے ذریعے، پھر اس بصیرت کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی، صحیح راستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا، بھئی یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے رحمت کا۔ جب آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر، دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں۔